الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Respected Principal Sahab, my dear brother Ishtiyaq Sahab, my dear younger brothers, sisters and daughters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I have been introduced in English, but I think I must speak out my conscience and my heart to you. It was better to speak to you in Kashmiri, but I will prefer to speak to you in Urdu, because beyond the four walls of this seminar hall, I hope the world will be listening to us. So our talk and our request and our submission is before the whole humanity to think over the theme and to ponder over the message of Islam and to make a sincere intention to respond to the call of the final messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So you will bear with me. I am going to talk to you in a simple and lucid Urdu. میری بہنوں میرے بچوں، پہلے یہ چاہیے کہ میں بات کروں، ذرا انٹروڈیوس کروں کہ ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے ہے کیا، کون سا جذبہ اس کے پیچھے ہے، اور وہ جذبہ کتنا کامن انسانیت میں ہے. لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسے آدمی کی بات آپ کے سامنے بتاؤں گا جس کو دنیا مختلف انداز سے جانتی ہے. آپ نے فیڈل کاسٹرو کا نام سنا ہوگا. وہ کوئی بلیور نہیں ہے اور مختلف انداز سے دنیا اس کو جانتی ہے. فیڈل کاسٹرو کو آپ نے کوریا کا نام بھی سنا ہوگا. اس حوالے سے اس نے ایک جگہ کہا ہے کہ we often talk about human rights, but it is necessary to talk sometimes about the rights of humanity. انسان مرتے ہیں اور انسانوں کو بچانے کا بہت منصوبہ بنایا جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسانیت کب کی دم توڑ چکی ہے، لیکن انسانیت کو زندہ کرنے کی کون سوچتا ہے. 2003 میں جب عراق میں ٹرمائل تھا، کانفلکٹ تھا اور بمباری ہو رہی تھی عراق پر، بغداد پر، آپ تو اب جانتے ہو یہ ہسٹری ہے. آپ اطمینان سے میری بات سنیں، میں وقت بھی کم لوں گا اور کم وقت میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. آئی ہوپ میری یہ آواز آپ کے کانوں کو اچھی لگتی ہے. یہ آواز، مائک کی آواز اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ جب میں نیچے تھا تو اچھی نہیں لگتی تھی. تو میرے بچوں، اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے جو پیس کیپنگ فورسز ہیں وہ بغداد میں، عراق میں ہیومینیٹیرین ایڈ لوگوں کو دیتے تھے. وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں، لوگوں میں وہ امداد فراہم کرتے تھے. تو اس وقت جو بمباری ہوئی اس میں 22 لوگ ان کے مارے گئے جو انسانوں کی خدمت کرتے تھے. تو اس حوالے سے یہ ڈے منانا شروع ہو گیا کہ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جو انسانوں کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے فائدہ پہنچاتے ہیں، کسی مصیبت سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان انسانوں کے نام اس دن کو کیا گیا ہے. ہم دنیا میں بستے ہیں مسلمان. مسلمانوں کے حوالے سے پوری دنیا میں آج کل اچھا تعارف نہیں کرایا جاتا ہے. آپ بچوں کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی رف کاپی اور اپنا قلم ہاتھ میں رکھیں، کاپی سامنے رکھیں. میں کئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جن کو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے. لکھو ایک کتاب کا نام. یہ کتاب آپ لوگ ضرور پڑھ لیں. میں بہت ایسی کتابیں بتاؤں گا جو آپ پڑھ بھی سکتے ہو، سمجھ بھی سکتے ہو. اردو آپ سب لوگ پڑھتے ہو نا. آپ لکھو ایک کتاب کا نام، دنیا کو اسلام سے کس کس طرح روکا گیا.
یہ کتاب آپ ضرور پڑھ لو. دنیا کو اسلام سے کس کس طرح روکا گیا. اگر میں نے آپ کو اپنے لیکچر میں 10 کتابیں بتائیں تو 1 گھنٹہ میرا لکھنے لکھانے میں چلا جائے گا. آپ لوگ بہت جلدی کریں. دنیا کو اسلام سے کس کس طرح روکا گیا. یہ کتاب آپ کو بتائے گی، بہت پہلے کی کتاب ہے. آج کل جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو انڈاکٹرینیشن بولتے ہیں. بات سن رہے ہو؟ اب توجہ سے سنو. سچ کو اتنی دفعہ کہو یہ جھوٹ ہے کہ لوگ اسے جھوٹ سمجھیں، اور جھوٹ کو اتنی دفعہ کہو یہ سچ ہے لوگ اسے سچ سمجھیں. کہتے ہیں 3 چوروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج ہم چوری کریں گے، لیکن کریں گے سائنٹیفک انداز کی چوری کہ چوری بھی نہ لگے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی گاؤں سے بھیڑ لے کر نکلا. قربانی کے دن تھے. اس نے کہا سری نگر عیدگاہ میں اس کو بیچوں گا، بہت بڑی قیمت آئے گی. تو انہوں نے 3 سپاٹس اپنے لیے لے لیے. ایک وہاں بیٹھا گاؤں میں، ایک بیچ میں بیٹھا کہیں، ایک رہنواری میں بیٹھا کہیں. تو پہلے چور نے کہا صبح کاکا آپ نے کتا اٹھایا ہے. اس نے کندھے پہ اس بھیڑ کو اٹھایا تھا. انہوں نے کہا کیا دیکھ رہے ہو، یہ تو بھیڑ ہے، بھیڑ کو کتا کہہ رہے ہو. تو نے کہا ٹھیک ہے، جب نہیں مانتے ہو تو بڑھو آگے. آگے دنیا جا رہی تھی، لیکن دوسرا چور عام آدمی لگا کہ اس کا اور اس کا کوئی کنیکشن ہے نہیں. تو دوسرا چور سامنے آیا کیونکہ ان کا آپس میں لیزان تھا. اس نے کہا آپ کے کندھے پہ کتا ہے. اس کو ذرا ڈاؤٹ ہونے لگا. اس نے کہا وہاں سے یہاں تک 2 آدمی کہہ رہے ہیں کتا ہے، کہیں میری آنکھوں کو تو دھوکہ نہیں لگا ہے. تو اس نے یوں مڑ کر دیکھا، کہا ارے نہیں یہ تو بھیڑ ہے. لیکن دیکھو شک اتنا ہوا کہ دیکھنے لگا، پہلی بار نہیں دیکھا تھا. اب جب سٹی میں پہنچا تو تیسرے آدمی نے کہا ہائے افسوس قیامت آ گئی، آپ کتا لا رہے ہو سری نگر بیچنے کے لیے. اس نے کہا دنیا کہہ رہی ہے. 3 آدمیوں نے کہا نا، کہا 3 آدمی نا آپس میں جانتے ہیں، ایک ادھر کا ایک ادھر کا ایک ادھر کا، شہر والے بھی گاؤں والے بھی کہتے ہیں یہ کتا ہے. اس نے کندھے سے اس بھیڑ کو یوں کر کے اٹھایا، نیچے چھوڑ دیا اور ایسے آنکھیں موند کر کہا یوں تو لگتا ہے کہ اب بھی مجھے یہ کہ یہ بھیڑ ہی ہے، لیکن ساری دنیا کہتی ہے کتا ہے، کتا ہی ہوگا. کتنے آدمیوں نے کہا؟ اس کو بولا جاتا ہے پبلک اوپینین. میڈیا اسے بولتا ہے پبلک اوپینین. 50 آدمیوں کو جمع کرو، بولو کتے کی 4 ٹانگیں ہیں. اس میں سے اگر 4 آدمیوں کی آنکھیں خراب ہوگی، وہ کہیں گے 3 ہی ٹانگیں ہیں. تو آپ شام کو ٹیلی ویژن پہ 3 کو دکھاؤ گے، 47 کو نہیں دکھاؤ گے، تو کہو گے ساری پبلک کہتی ہے کتے کی 3 ٹانگیں. دس از پبلک اوپینین. اس کو بولتے ہیں ہوڈ ونک کرنا. انگلش میں بولتے ہیں ہوڈ ونک کرنا، حقائق کو بدل کر پیش کرنا اور اسے ساری دنیا کی آواز بنا کر پیش کرنا. آج دنیا میں اسلام کو اس انسانیت کے خلاف سمجھا جاتا ہے جس انسانیت کو ساری دنیا انسانوں کا حقیقت اور روح سمجھتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے. ہم مسلمان ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں ہم دنیا کو اس دن پر کیا پیغام دے سکتے ہیں. اور ساری دنیا میں جو ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے منایا جا رہا ہے، دنیا کو اس میں اسلام کی کس معاملے میں ضرورت پڑے گی تاکہ جس کام کے لیے انسانوں نے اس چیز کو شروع کیا وہ زیادہ دنیا میں ہو جائے گا اسلام کی تعلیم سے. ہم یہ دعوے کے ساتھ کہیں گے دنیا اگر اس تعلیم کی طرف آئے گی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھی تو یہ تو مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر ہو گئے ظالموں کی موجودگی میں تو
تو انسانیت کو بہترین چارہ جوئی کرنے والا وہی تعلیم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی. دیکھو میرے بچوں، ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اسلام کی. ایک ہے عقیدہ جسے ہم ایمان بولتے ہیں، ایک ہے عمل جس میں ہماری نماز روزہ باقی کام آتے ہیں. اور انسانیت دو چیزوں کو ریکوگنائز کر چکی ہے کہ انسانیت کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے انسانیت. عقل، these are two driving forces. One is power of thought, another is power of action. But your action is subservient and subordinate to your thought. آدمی کے پاس دو قوتیں ہیں، قوت سوچ اور قوت عمل. آدمی عمل جو کرتا ہے وہ سوچ کی طاقت سے کرتا ہے. آپ کی جتنی سوچ بلند ہوگی اتنا آپ ایکشن بلند لوگے. آپ جتنا نیچے کا سوچو گے آپ کا کام بھی جتنے نیچے کا ہی ہوگا. تو آدمی کے لیے ایکشن کا جو ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے، اور سوچ کے مطابق ہمت ہو تو آدمی پہاڑوں کو بھی سر کر سکتا ہے. تو ہم کسی کو بولتے ہیں تھنک پازیٹیو، بی پازیٹیو اینڈ دین ایکٹ پازیٹیو. تو اصل میں سوچنے کا معاملہ ہے یہ سب. اور مفکروں نے کہا ہے یو آر واٹ یو تھنک. آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ کی سوچ. آپ سوچتے کیسے ہو ویسے زندگی ہے. اور کسی نے یہ کہا ہے ایوری تھنگ لکس پیل ٹو اے جانڈسڈ پیشنٹ. جس آدمی کو جانڈس ہو جاتا ہے اسے ہر چیز زرد دکھائی دیتی ہے. کہتے ہیں گدھا ہری گھاس کے بغیر کچھ کھاتا بھی نہیں تھا اور مالک کے پاس سوکھی گھاس کے بغیر کچھ تھا نہیں. اب وہ گدھے کے سامنے سوکھی گھاس ڈالتا ہے وہ کھاتا نہیں، ادھر اس کو کام کرانا ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو کسی نے کہا گدھے کو سبز اینک پہنا. گدھے کو سبز اینک پہنائے گی، اسے سوکھی گھاس ہری گھاس دکھائی دی، وہ کھانے لگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سوچ کی ہری اینک ایسی پہنی ہے انہیں سفید بھی ہرا دکھائی دیتا ہے. ان لوگوں کا ہم علاج تب تک نہیں کر سکتے جب تک نہ وہ خود اپنی اینک اتار سکتے ہیں. لیکن جس کے اندر سوچ بدلنے کا ارادہ ہو ہم اسے غذا فراہم کر سکتے ہیں. دنیا اسی اصول پر قائم ہے. میرے بچوں، ایک ہوتی ہے عقل، اور میں ایک لفظ اور جوڑتا ہوں، عقل سلیم، ساؤنڈ مائنڈ، پازیٹیو تھنکنگ، آپٹیمزم، صحیح سوچنا، صحیح نتیجہ اخذ کرنا، پازیٹیو سوچنا، خامخواہ نگیٹیو سوچ، خامخواہ نگیٹیو سوچ. میں ایک مثال دوں گا. آپ کے گھر میں شادی ہے اور بہت سارے رشتہ دار آپ کو فون پہ مبارکبادی دے رہے ہیں. ایک رشتہ دار نے آپ کو کوئی مبارکباد نہیں دی اور آپ ناراض ہو گئے. آپ نے ہفتے پر ادھر سے فون کرنا چھوڑ دیا، اس کا ہفتے پر ادھر سے فون نہیں آیا. یہ ناراضگیاں اتنی بڑھ گئی. آپ نے اپنے گھر میں فیصلہ کر لیا کہ نہ اس کے ہاں جانا، نہ اس سے بات کرنا، نہ آنا جانا، سب کاٹ دو. اس خوشی کے موقع پر میری بیٹی کی شادی تھی، اس نے کوئی مبارک کا ایک لفظ بھی نہیں بولا، چھوڑ دو یار. یہاں آ نہیں سکتا تھا، کم سے کم فون کر سکتا تھا. آپ نے ایک نگیٹو فیصلہ لے لیا. ادھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اسی دن اور وہ ہاسپٹل میں تھا اور وہ 8 دن کوما میں تھا. اس کی بیوی بچے کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، ایک فون انہوں نے نہیں کیا، خیریت خبر پوچھنے نہیں آئے. انہوں نے ادھر وہ سوچا، آپ نے ادھر یہ سوچا. 2 دنیایں بن گئیں اور کٹ گئیں اور سالوں سال تک رابطہ نہیں ہوا. بیچ میں جب کبھی راستے میں ملے ایک دفعہ، آپ نے بھی بات نہیں کی، انہوں نے بھی بات نہیں کی. تو پھر جب قریب سے آ گئے بات کی تو ان کو آپ کی مجبوری پتہ چلی، آپ کو ان کی مجبوری پتہ چلی. ایک دوسرے سے گلے ملے، سالوں سال کی جدائیوں میں معافی مانگنے لگے. تو اگر ایک طرف سے پہل ہوئی ہوتی تو ساری غلط فہمیاں دور ہو چکی ہوتی. نگیٹو چیزوں سے کتنے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے رشتے دنیا میں کٹ جاتے ہیں، نگیٹو سوچ سے. ہم نے ماں سے کہا کہ میں ان کے گھر جاؤں گا، وہاں بشیر صاحب بیمار ہیں. میں ریئل سٹوری کہتا ہوں گھر کی. وہ بشیر صاحب بیمار ہیں، میں انگور لے کر جاؤں گا. میں نے کہا میں بازار جاؤں گا اور دچ پیٹ اخ نمبر امس بیمارس خبر ست.
میری ماں نے کہا دیکھو ہمارے گھر میں بچہ بیمار تھا، ان کا ایک آدمی بھی ہمارے ہاں نہیں آیا، اس نے بس شکوہ کیا، مجھے روکا نہیں۔ میں نے کہا وہ ہیں، ہم ہیں، ان کو وہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم وہاں جائیں گے۔ میں یقینی طور پر وہاں گیا، فروٹ بھی ہاتھ میں لے لیا، اپنی کہانی بس صحیح بتاتا ہوں، میں وہاں گیا، فروٹ بھی لے لیا۔ پہلے 15-20 منٹ میرے سامنے کوئی نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نگیٹو نہیں سوچ رہا، میں نگیٹو نہیں سوچا، جیسے میں نے سوچا میں خوش ہوا، اللہ کا شکر ہے میں نے ایسے ہی سوچا۔ وہ لوگ اتنے شرمسار تھے کہ ان 20 منٹ میں کوئی جرت نہیں کرتا تھا کہ سامنے کون آئے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا، انہوں نے کہہ بھی دیا سامنے آ کر، اور اتنے شرمندہ ہو گئے اور اتنی انسانیت کے اس میں آ گئے وہ لوگ۔ سب سے پہلی چیز پازیٹو سوچ، جس کو ہم بولتے ہیں عقل سلیم، اور دوسری چیز ہے آپ کی ایکشن، عمل کرنا، اسے آج کی دنیا اور ہم بولتے ہیں انسانیت۔ بس یہ دو دولتیں ہیں انسان کے پاس، صحیح سوچ، صحیح طرز عمل، یعنی عقل سلیم اور انسانیت۔ اور اسلام کے پاس دو طاقتیں ہیں، ایک ایمان، ایک عمل صالحہ۔ ہم ایمان کو بولتے ہیں عقل سلیم اور عمل صالحہ کو بولتے ہیں انسانیت۔ آؤ میں اس پر بات کروں گا ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے کے حوالے سے، ایمان کیسے عقل سلیم ہے اور عمل صالحہ کیسے انسانیت ہے، اور انسانیت ان دونوں چیزوں کی کیسے محتاج ہے۔ میرے بچوں، ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری ساری انسانیت اسی ایمان کے گرد گھومتی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا ایمان اتنا ہی نہیں ہے وہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ خدا آپ جانتے ہو، آپ کو جس خدا نے بنایا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ساری انسانیت سے محبت کرتا ہے، وہ حیوانوں سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ اس خدا سے محبت نہیں کرتے وہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ وہ خدا انسانوں سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ خدا انسانیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ انسانوں کو جو چیز میننگ دیتی ہے، انسان کو میننگ دیتی ہے انسانیت، ورنہ انسان دو ٹانگوں والا حیوان ہے۔ ماڈرن سائنس نے جو سب سے زیادہ ظلم انسان کے ساتھ کیا، ماڈرن سائنس نے وہ یہ کیا کہ انسان کو کہا مین از اے سوشل اینیمل۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی عدالت ہوتی مقدمہ کرنے کی، ہم سب لوگ مقدمہ کرتے، انہوں نے ذلیل کیا انسان کو، they have rendered him to an animal. Man is a social animal. نہیں، biologically we may be animals but socially we are not. ہم انسان ہیں، خلیفہ ہیں خدا کے زمین پر، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے۔ جب انسان حیوان ہو گیا تو حیوان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ وہ انسان کی ہوں گی۔ حیوان کی پرائیورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ پیٹ۔ تو آج پیٹ ہو گیا۔ جب علم کا مقصد پیٹ ہو گیا تو نالج کمرشلائز ہو جائے گی اور انسانیت تباہ ہو جائے گی۔ اس میں کبھی کبھی انسانیت یاد آئے گی اور رہ کر انسانیت کی جدائی ستائے گی، اور لوگ ہیومینیٹیرین ڈیز منانا شروع کریں گے۔ یہ ہیومینیٹیرین ڈے مناتے کیوں ہیں انسانوں میں؟ یہ انسانیت کی یاد آتی ہے۔ یہ انسانیت کب کی چلی گئی ہے، جدا ہو چکی ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم مسلمانوں کے پاس انسانیت کا کیا پیغام ہے جو ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں۔ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا تعارف انسانیت کو کرایا، وہ خدا سراسر محبت ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ساری کائنات کے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے، میرے بندو تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ تو ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے محبت۔ کیا ہے؟ محبت خدا کے ساتھ، محبت خدا کی مخلوق کے ساتھ۔
خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ہر مسلمان سے مطالبہ کرتا ہے تم بھی میری مخلوق کے ساتھ. کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ ایک عورت ڈاکو تھی، فولندوی کا نام سنا ہے؟ ارے اس کی نانی تھی، وہ اتنی زبردست ڈاکو تھی. نانی نہیں تھی، نانی کی نانی تھی. اتنی زبردست ڈاکو تھی. وہ ڈاکہ ڈالنے گئی، راستے میں ایک کتے کو کیچڑ چاٹتے ہوئے دیکھا، اسے پانی نہیں مل رہا تھا، وہ پیاس سے بلک رہا تھا، زبان اس کی پھٹ کے باہر آ گئی تھی، تو رال ٹپکا تھا، اتنی نمی بھی منہ میں نہیں تھی. تو اس کو ترس آیا، کہا ڈاکہ بعد میں ڈالوں گی، پہلے اس کو پانی پلاؤں گی. کہتے ہیں اس نے اپنا خمار، اپنا آنچل، دوپٹہ کاٹا، اس کی رسی بنائی. ایسے واقعات اور بھی آئے ہیں. اس کی رسی بنائی اور چمڑے کا موزہ نکالا، اس کو باندھا، اور کنویں میں تھوڑا سا پانی نیچے تھا. زبردست تھی، ڈیئر ڈیول ایکشن لیتی تھی، اور دل والے لوگوں کو اللہ بعد میں بہت اصل پسند کرتا ہے. تو اس نے ڈالا وہ، اور اس میں سے پانی چڑھایا اور اس کتے کو پلایا. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. کیوں؟ پتہ چلا اس کتے سے اللہ کو پیار ہے، اور اس نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اللہ نے اس پر رحم کر دیا. حضور نے فرمایا ایک عورت نے بلی پالی تھی، اس کو کھوٹے سے باندھ کے رکھا، نہ اس کو کھلایا پلایا، نہ چھوڑا کہ خود کچھ کیڑے مکوڑے کھاتی اور زندگی گزارتی. یوں کر کے وہ اسی کھوٹے پہ مر گئی، دم توڑ بیٹھی اور مر گئی. آپ نے فرمایا رأیتھا فی النار، میں نے اس عورت کو دوزخ کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا کہ بلی پر رحم نہیں کیا. جو دین حیوانوں پر رحم کرنے پر سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہے، وہ دین انسانوں پر رحم کرنے کا کیسا اعلان کرے گا؟ یہ اس دین کی بنیاد ہے. کیونکہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو انسانوں سے پیار کرتا ہے. چونکہ وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ انسانوں پر رحم کرتا ہے. چونکہ وہ انسانوں پر رحم کرنا پسند کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ تم بھی انسانوں پر رحم کرو. ہمارے آقا نے فرمایا الرحمن یرحم الراحمون یرحمہم الرحمن تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحمان جو رحم کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا خدا تم پر رحم کرے گا. اور اس رحم میں آپ کے اور میرے آقا نے یہ نہیں کہا مسلمانوں پہ رحم کرو، یہ نہیں کہا کہ انسانوں پہ رحم کرو، کہا حیوانوں پر رحم کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، سفر سے آئے اور صحابہ آپ کے ساتھ تھکے ہوئے تھے. وہ ایک جگہ پر سستانے لگے اور یوں آرام کرنے بیٹھ گئے. آپ کی آنکھ لگ گئی، وہاں درخت کھڑا تھا، درخت پہ چڑیا نے گھونسلہ بنایا تھا، اس کے پیارے پیارے رنگین بچے اس گھونسلے میں تھے. صحابہ نے دیکھا ایسے بچے تو جنگل میں چڑیا کے، ایسی جنگلی چڑیا کے بچے کتنے خوبصورت ہیں، ہم اپنے چھوٹے بچوں کے لیے گھر لے جائیں گے. انہوں نے چڑھ کر کے ان بچوں کو اٹھا لیا، اپنے بستوں میں بھر دیا اور بیٹھ گئے کہ بچوں کو تماشے لے آئیں گے بچے. تو چڑیا آئی، پریشان ہو گئی، یوں اڑ کے جا رہی ہے، واپس آ رہی ہے، جا رہی ہے، واپس آ رہی ہے. اس کے بچے کہاں گئے؟ اس شور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو عالم کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. کہا یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ چڑیا کی پریشانی دیکھی. کہا یہ چڑیا کیوں پریشان ہے؟ تو کسی نے کہا ہم نے ان کے یا رسول اللہ بچے اٹھا لیے اپنے بچوں کے مزے کے لیے. ہم نے کہا نہیں واپس کر دو، واپس کر دو، جب تک اسے چین نہیں آئے گا میرے دل کو بھی چین نہیں آئے گا، مجھے بھی چین نہیں آئے گا. کیا وہ حبیب خدا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے کسی انسان کا غم برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جن امتیوں کی آپ نے تربیت فرمائے، کوئی امتی ایسا غم برداشت کر سکتا ہے؟ آپ نے جن لوگوں کو بنایا، جن لوگوں کو تیار کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، جن صحابہ کو بنایا، انہوں نے کبھی غم برداشت نہیں کیا. ایک دفعہ جہاد ہوا، مسلمانوں کی جنگ ہوئی، ایک صحابی لڑنے گیا، ایک ادھر کے آدمی کو دیکھا، اس نے مارتے مارتے 6 مسلمانوں کو قتل کیا اور مارا. یہ صحابی تلوار سونتی اور ایک دم گیا اس پر چڑھ پڑا اور اس کو گرا دیا. جو ہی گرا دیا اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور مسلمان ظاہر کیا اپنے آپ کو.
تو انہوں نے کہا کہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، ابھی تک ہمارے 6 آدمیوں کو مارا ہے، اب جان بچا رہا ہے۔ تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس پہ ماری اور اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ سب واپس آ گئے، مجاہد واپس آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا تم نے کیا کیا، کس طرح لڑا؟ پوچھتے تھے کسی نے کوئی کام تو نہیں کیا ادھر ادھر کا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اس نے کہا کہ ایک آدمی نے ہمارے 6 آدمیوں کو مارا، بعد میں جب اس کو مارنے گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے اس کو مار دیا۔ آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، اس نے جو کلمہ پڑھ لیا تم نے اس کو مارا کیوں؟ پھر جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تم نے مارا کیوں؟ اس نے کہا اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا سینہ چیر کر دل میں دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کیا تھا؟ تم نے جب اس نے اپنی امان چاہی، پناہ چاہی، تو تم نے مارا کیوں؟ اس کے بعد اسے افسوس ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اب میرے لیے اللہ سے مانگیے، اللہ مجھے معاف کرے، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے، فرمایا لا غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف نہ کرے۔ جب حضور نے فرمایا اللہ تجھے معاف نہ کرے، وہ صاحب گر کے گئے اور مر گئے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اتنا صدمہ ہوا کہ حضور نے فرمایا اللہ تجھے معاف نہ کرے، اس صدمے میں ان کی موت ہو گئی کہ ایک انسان کو تم نے مارا جو لگا کہ تم نے بے گناہ مارا۔ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو ایک انسان بے گناہ کی جان لے لے گا جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان لے لی، سارے انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک جان بچائے گا جیسے سارے انسانوں کی جان اس نے بچائی۔ اس پہلو کو، اسلام کے اس رحمت کے پیغام کو دنیا ظاہر نہیں کرے گی، اس رحمت کے پیغام کو میرے بچوں آپ نے ظاہر کرنا ہے، آپ نے دنیا کو بتانا ہے۔ 2 آدمی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے احسان فراموش، ایک ہوتا ہے احسان ناشناس۔ احسان فراموش اس کو بولتے ہیں جس پر کسی نے احسان کیا وہ بھول گیا، احسان کیا اور بھول گیا، کہا چھوڑو یار اب کیا شکریہ کرنا۔ لیکن احسان ناشناس وہ ہوتا ہے جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھ پر احسان کس کا ہے۔ آج یہ افسوس ہے ہماری بیٹیوں کو، خاص کر تو دنیا کو کیا ہوگا، یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم پر احسان کس کا ہے۔ ہماری عزتوں عصمتوں کو بچانے کا کام کس نے کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے محسن ہیں، ان کو ماننے والی بچیاں بھی جانتی نہیں کہ ہم پر احسان کس کا ہے۔ میں یہ الزام دیتا ہوں موجودہ تعلیمی نظام کو، جس تعلیمی نظام نے میٹیریلزم کو تو رکھا لیکن روحانیت کو نکال دیا۔ جو پیغام روحانیت کا انسانوں کو انسان بنا دیتا ہے اور انسانیت سکھاتا ہے، وہ تعلیمی نظام سے بالکل ختم ہو گیا۔ سسٹم آف ایجوکیشن ہیز بین ڈیورسڈ فرام دیٹ، ختم ہو گیا یہ۔ اور اب یہ ہو گیا کہ کسی بھی طرح سے ایسی ریس میں چلے جاؤ، کمپٹیشن میں چلے جاؤ کہ دنیا کی عیش و آرام، عیش و عشرت۔ اس لیے اگر آپ کو آج انسانیت کی تعلیم کالج میں دی جائے، آپ کا پہلا سوال ہوگا سر اس کا سکوپ کیا ہے، اور آپ کا سکوپ پوچھنا ہوگا کہ اس کو بعد میں نوکری ملے گی اس سبجیکٹ کو یا نہیں، یہ سسٹم میں ایڈجسٹ ہوگا یہ سبجیکٹ کہ نہیں۔ اگر ہم کہیں گے نہیں، آپ کہیں گے پھر سکوپ نہیں، یعنی پوری زندگی کی میننگ آپ نے کیا نکالی؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ یہی ہو گیا انسان حیوان ہے۔ کیا انسانیت کا کوئی سکوپ نہیں؟ کیا ہمدردی کا کوئی سکوپ نہیں؟ کیا محبتوں کا کوئی سکوپ نہیں؟ کیا انسانوں کے کام آنے کا کوئی سکوپ نہیں؟ کیا انسانوں کے لیے سینے میں درد اور غم رکھنے والا کوئی انسان، دوسروں کے لیے جینے والا، اس کا دنیا میں کوئی سکوپ نہیں؟ یہ تب پتہ چلے گا جب خدمت کرنے والی کوئی نرس ہاسپٹل میں آتی ہے، بغیر کسی محنت کے وہ انجیکشن ٹھونکتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہم اس کا شکریہ کرتے ہیں، آپ نے سسٹر میری خدمت کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ کسی معاوضے کے بغیر اس نے جب خدمت کی، پڑے ہوئے آدمی کو بتا
بتاؤ انسانیت کی کیا قیمت ہے، پیاس سے مرے ہوئے آدمی کو بتاؤ 2 بوند پلانے والے کے جذبے کی کیا قیمت ہے، خون کیا 1 پوائنٹ ڈھونڈنے والے سے کہو مفت میں کوئی سرفرا آ گیا، اس نے 1 پوائنٹ خون اس کو دے دیا، ساری زندگی اس کی 7 نسلیں اس کا احسان بھول نہیں جاتے ہیں، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے؟ یہ دنیا کا دو رخا پن کب تک رہے گا؟ ایک طرف یہی دنیا کہتی ہے کہ ہمیں وہ نہیں چاہیے جس کا کوئی میٹیریل ویلیو نہیں، ایک طرف یہی دنیا کہتی ہے اب انسان چاہیے جو دوسروں کی خدمت کا کام کرے۔ ارے کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم کو یہ پیدا کرنا چاہیے، تعلیم سے پیدا ہوتا ہے انسان اور انسانیت، لیکن ہمیں تعلیمی نظام کو پیدا کرنے والے، تیار کرنے والے لوگوں سے شکوہ ہے کہ وہ تعلیم جو انسانیت پیدا کرتی وہ نکال دی گئی۔ یہ ایک بہت لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ کو مجھے نہیں بتانا، میں پھر اپنے موضوع پر واپس آؤں گا۔ تو وہ خدا رحم سکھاتا ہے۔ دیکھو کبھی جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، اللہ بچائے، ہم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہوا، کوئی بیٹی چلی گئی، 2-3 بیٹیاں سامنے بیٹھ کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں یہ ایسی ہے ویسی ہے، جب وہ سنتے ہیں کتنا برا لگتا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ جب اس کو برا لگتا ہے، پتہ ہے اس کے خدا کو کتنا برا لگا؟ اس کے خدا نے کہا تم یہ جو 3 لڑکیاں بات کر رہی تھی اس کے بارے میں، تم تب تک جب تک بات کر رہی تھی اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت نوچ کر کھا رہی تھی۔ اچھا میں آپ کو ایک لڑکی کا تعارف کراؤں گا، اس لڑکی کا اکلوتا بھائی تھا، نوجوان بھائی، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، جوان بھائی، ایسے بال سنورے بنے تھے، اس کی اچانک موت ہو گئی، وہ بھائی مر گیا، لیکن یہ جو بہن اس کی تھی نا، یہ چڑیل تھی، یہ انسان گوشت کی بڑی شوقین تھی، یہ وہ ادھر ادھر کا گوشت نہیں کھاتی تھی، آج کچھ اور گوشت پر لڑائیاں ہیں، یہ انسان گوشت کھاتی تھی، تو اب اس کو گوشت ملتا نہیں تھا، اب اس نے دیکھا میرا بھائی اتنا جوان، اتنے مسلز، اتنی خوبصورتی، اس کو رات کو دفن کیا گیا، تو یہ رات میں چپکے سے گئی بیل لے کر اور وہ پھاوڑا لے کر اور قبر کھولی اور بھائی کو نکالا، اس کی ران کاٹی اور اس کا گوشت اٹھایا اور چولہے پہ بنا اور کھایا۔ کتنی اچھی بہن ہے، اچھی ہے۔ کیا نام دو گے اس کو؟ کیا نام دو گے؟ چڑیل؟ یہ کون سا نام ہے؟ کیا نام دو گے؟ کہو انسانوں کی ڈکشنری میں کوئی نام ہی نہیں ہے جو اس وحشی عورت کو دیا جا سکتا ہے؟ آپ سے محبت کرنے والا خدا، آپ سے محبت کرنے والا خدا کہتا ہے اور سنو میری اس بندی کا اگر تم نے تذکرہ پیٹھ پیچھے غیبت کی، اس کی بہتان باندھا اس کا، تم اپنے جوان بھائی کی قبر سے نکال کر گوشت کھا رہی ہو، تم اس سے بھی ذلیل ہو، تم اس سے بھی بد ہو، تم اس سے بھی گری ہوئی ہو، تم گوشت کھا رہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، اللہ کو آپ سب سے محبت ہے، اس لیے وہ غیبت کرنے نہیں دیتا۔ کیا انسانیت کا سبق ہے؟ جو اللہ پیٹھ پیچھے بات کر کے کسی کو ذلیل ہونے نہیں دیتا، اس سامنے کسی کی انسلٹ ہونے دے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ۔ آپ بیٹھے ہو نا، ایک آدمی بات کر رہا ہے، آپ آنکھ سے دوسرے کو دکھاتے ہو، بات کر رہا ہے، دیکھو، یعنی اس کو تھوڑا سا بلٹل کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے جہنم کا جو نیچے کا باٹم کا طبقہ ہے جہاں سب لوگ جل کر راکھ ہو جائیں گے، تم وہیں پہنچو گے۔ تم کیوں آنکھ سے اشارہ کر کے اس کو بلٹل کر رہے ہو؟ کیونکہ اس کی عزت مجھے پیاری ہے، میں اس کی عزت پر ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گا۔ تم کیوں اس کی عزت کے دشمن ہو؟ اور یہ اللہ نے نہیں کہا مسلمان کے بارے میں، سب کے بارے میں، سب کے بارے میں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری بات فرمائی پوری انسانیت کو، کہا دیکھو سنو، مجھ سے سنو، مجھے کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے سال پھر تمہارے بیچ میں ہوں گا۔ اس کے بعد 2 ہی مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، 2 مہینے گزرے، 90 دن گزرے، آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے یہ بات فرمائی، آخری تقریر کی، کہا سنو، میں یہ کہہ کر چلا جاتا ہوں، تمہارا خون، تمہاری جان، تمہاری عزتیں، تمہاری پراپرٹی ایک دوسرے پر اس کو ہڑپ کرنا، نقصان پہنچانا، ظلم کرنا، جان لینا، زخم دینا، پراپرٹی میں نقصان کرنا، کسی کو بے عزت کرنا حرام ہے، حرام۔ جس تم شراب پیتے ہو، سور کھاتے ہو، یہ حرام اس کے لیے ہے، کھانا بالکل نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے بھی زیادہ حرام ہے کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی عزت پہ انگلی اٹھانا،
کسی کو تکلیف دینا، کسی کی جان پہ حملہ کرنا، کسی کی پراپرٹی کو نقصان کرنا، یہ بہت زیادہ حرام ہے۔ جو دین ایسی تعلیم دے، اب انسانیت اور کیا ہے؟ اب انسانیت اور کیا ہے؟ یہ پانی پلانا، ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانا، انسانوں کی خدمت کرنا، جہازوں سے ان کے لیے پیکٹس ڈالنا۔ اس کی کہانی بتاؤں گا تو اس کے بھی لوپ ہولز میں کئی طرح سے بتاؤں گا، لیکن بہرحال یہ ایک جذبہ ہے، یہ انسانیت ہے۔ صحابیوں میں سے 3 صحابی جنگ میں گر گئے، 3 صحابی گر گئے اور مرنے لگے، تو ایک آدمی کو اپنا بھائی، چچیرا بھائی پانی پلانے آیا، وہ مر رہا تھا، ڈائنگ مومنٹس تھے، اس کو پانی پلانے، جب پانی ساتھ لے آیا، اس کے ہونٹوں کے قریب لے آیا پانی کا برتن، تو ادھر سے دوسرا مرتے ہوئے کر رہا ہے پانی، یعنی اس کے لاسٹ مومنٹس تھے وہ پانی۔ تو مرنے والے نے کہا پہلے مجھے نہ پلاؤ، پہلے اس کو پلاؤ۔ مرتے اس وقت اس کو تو کوئی کہتا ہے؟ یوں تھوڑا سا انکانشیس آدمی ہو جائے، وہ کہتا ہے ساری دنیا کو مارو مجھے بچاؤ۔ یہ مرتے مرتے کہہ رہا ہے میرے بھائی مجھے پانی نہ پلا، اسے پانی پلا۔ اس کے پاس گیا تو تیسرے نے کہا پانی، اس کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، موت کی وہ زردی اس پر چھائی ہوئی تھی، اس نے پانی مانگا۔ دوسرے نے کہا مجھے نہ پلا، اس کو پلاؤ۔ وہ تیسرے کے پاس چلا گیا، اس کی موت ہو چکی تھی، وہ پہلے کے پاس آ گیا واپس، وہ مر چکا تھا۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی مر چکا تھا۔ 3 ایثار اور ہمدردی اس چیریٹی میں، تینوں جان دے گئے، کسی نے پانی نہیں پیا۔ اس مومنٹ میں جو ایثار کرنے والے ہوں وہ زندگی میں کتنا ایثار کرنے والے ہوں۔ انسانیت کا ایک نقصان ہو گیا، یہ انسان غائب ہو گئے۔ اب کالج بھی ہیں، اب یونیورسٹی بھی ہے، اب کتابیں بھی ہیں، اب سرٹیفکیٹ بھی ہے، اب ایجوکیشن بھی ہے، اب لیکچرز بھی ہیں، انسان غائب ہو گیا۔ یقینی طور پر آج حیوان دنیا میں بس رہا ہے۔ تو یہ سارے کام کب ہوں گے؟ جب سوچ پازیٹیو ہوگی، اور ہماری پازیٹیو سوچ کا جو مرکز ہے، سرکل کا ایک نقطہ ہوتا ہے، سارا سرکل اس کے گرد گھومتا ہے، وہاں سے جتنے بھی ریڈیس چلتے ہیں وہ سارے کے سارے ایکوی ڈسٹنٹ ہوتے ہیں۔ آل ریڈیائی آر ایکوی ڈسٹنٹ فرام دا سینٹر ہے۔ تو اس طرح سے ہماری ایک سوچ ہے، سب پر ایکوی ڈسٹنٹ نظر پڑتی ہے، ہماری ہر انسان پر وہ سوچ ہے ہم اس خدا کے بندے ہیں جو سب کا خدا ہے اور وہ سب سے پیار کرتا ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ایک تعارف ہے ان کا، ایک تعارف اللہ نے کہا، ایک تعارف کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا، آپ رسول اللہ بھی ہیں، تعارف نہیں کرایا اس طرح، آپ نبیوں کے سردار ہیں، تعارف اس طرح اللہ نے نہیں کرایا، آپ نبیوں کے امام ہیں، اللہ نے تعارف اس طرح نہیں کیا، آپ آخری نبی ہیں، یوں تعارف نہیں کرایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کچھ ہیں لیکن سب کا جڑ کر آپ کیا ہیں؟ تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ جس نبی کا وجود ہی رحمت ہو، اس نبی کی تعلیم رحمت ہو، اس نبی کے ماننے والے کیا ہوں؟ رحمت ہی رحمت ہوں گے۔ تو ہمارا پیغام پوری انسانیت کو رحمت کا پیغام ہے میرے بچوں، رحمت کا پیغام۔ اب اس رحمت کے پیغام کو دوسرا پہلو ہے انسانیت، یعنی آپ کا عمل، آپ کا عمل۔ دیکھو نمازیں پڑھنے کے باوجود، ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی حج کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سارے عمل کرتا ہے، بیوی پر ظلم کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم اللہ کو پسند نہیں۔ اور بیوی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انسانوں میں اس کے ہاتھ میں سب سے کمزور چیز یہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول اس کے سپورٹ میں آ گئے۔ ہمارے ہاں انسانیت کا قتل ڈومیسٹک وائلنس سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا گھر میں میاں اور بیوی بیٹھے ہیں، بیوی مرد کو ستاتی ہے یا مرد بیوی کو ستاتا ہے، دونوں کیسز ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی بیوی ستاتی ہے، کبھی مرد ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس مرد کو بیوی ستائے اور وہ برداشت کرے وہ کریم ہے، کریم یعنی شریف ہے، اور جو مرد بیوی کو ستائے اور وہ بیچاری سہتی رہے وہ مرد لئیم ہے، لئیم یعنی کمینہ۔ پھر فرمایا
انا احب ان اکون مغلوبا کریما ولا احب ان اکون غالبا لئیما. پس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیویاں مجھے ستائیں. آپ نے فرمایا خود میری بیویاں اگر مجھے ستائیں تو میں برداشت کروں اور ان پر کے ساتھ صبر کا معاملہ کروں, صبر کا معاملہ کروں, تو شریف بن کر زندگی گزاروں, نہ یہ کہ میں ان کو دبا کر رکھوں اور کمین بن کر زندگی گزاروں. انسانیت کا درس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. انسانیت کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے. جس دنیا میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا, اس دنیا میں پتہ ہے آپ نے کس مقام پر اس کو کھڑا کیا؟ آپ نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں صرف پسند ہیں, تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. یہ آپ نے فرمایا. اور صحابی دیکھتے تھے اللہ کے رسول کو جو پسند ہے وہ ہم سب پسند کریں گے. جس دن میں عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, جینے کا حق اس کو نہیں تھا, آپ نے فرمایا تمہاری دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. نماز مجھے پسند ہے. کس لیول پہ آگے؟ نماز مجھے پسند ہے. اور ایک چیز, خوشبو مجھے پسند ہے. یہ تو واقعی ہے, انسان کو خوشبو پسند آتی ہے, بدبو پسند نہیں آتی. نماز تو عرش کی چیز ہے, پسند آتی ہے. ایک چیز کو ذلتوں سے اٹھایا, رسوائی سے اٹھایا, زندہ گاڑی گئی عورت کو قبر سے زندہ اٹھایا اور پتہ کہاں پہنچایا؟ عرش پہ پہنچایا. کہا عطر مجھے پسند ہے, نماز مجھے پسند ہے, تمہاری بیٹی مجھے پسند ہے, عورت مجھے پسند ہے. جب انسانوں نے یہ سنا اللہ کے حبیب کو عورت پسند ہے, اب کوئی عورت مرنے کے لیے تھی نہیں, اب کوئی بیٹی زندہ دفن ہونے کے لیے تھی نہیں. اب یہ عورت کون ہے؟ اب اس کا سٹیٹس اتنا بڑا ہو گیا, اب اس کا معیار اتنا بڑا ہو گیا, اب اس کے کریڈینشلز اتنے بڑھ گئے. ارے کون عورت؟ کون عورت؟ جو اللہ کے رسول کو اچھی لگتی ہے, جو اللہ کے رسول کو پیاری لگتی ہے. اس عورت کو آج وہ تعلیم ملی کہ اسے احساس بھی نہیں میرے اوپر احسان کس کا ہے. میں اگر مسلمان سماج میں زندہ ہوں تو یہ زندگی مجھے کس کے حوالے سے ملی ہے؟ احساس ہی نہیں. یہ انسانیت ہے, یہ سبق ہے انسانیت کا. آپ کے گھر میں خادم ہے, خادم, آپ نے ایسی زندگی گزاری, میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں, آپ نے ایسی زندگی گزاری, آپ غار حرا سے تشریف لے آئے, غار حرا سے آئے. غار حرا سے دیکھو آدمی کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جو اس کے گھر کے اپنے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے بولوں گا لیکن میری اچھی انسانیت کی گواہی میرے گھر کے لوگ دیں گے. آپ کے سامنے میرا ایک روپ ہو سکتا ہے, اللہ ایسا نہ کرے میرے گھر کے لوگ مجھے دوسرے روپ سے جانتے ہوں گے, گھر کے لوگ زیادہ جانتے ہیں. آپ جب غار حرا سے تشریف لے آئے, آپ کے گھر میں ایک بچہ تھا. دیکھو بیٹا یا بیٹی باپ کو قریب سے جانتے ہیں, بیٹی باپ کو کتنا پیار کرے, لیکن کہتی ہے ہمارے ابو اتنا لڑتے ہیں امی کے ساتھ, سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے, اتنا ان کا مزاج خراب ہے, کبھی کبھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. کلاس میں بھی بچے کو ٹینشن ہوتا ہے, کیوں؟ آج گھر میں لڑائی دیکھی, ابو امی کی لڑائی تھی, ہمارے ابو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ساری زندگی ان کو ایسے ہی دیکھا ہے. بچوں پر یہ اثر پڑتا ہے. کہتے ہیں اس لیے میاں بیوی بچوں کے سامنے نہ لڑے کیونکہ بچوں پر اثر پڑتا ہے. اور صاحب بہت سارے بچوں کی زندگیوں میں ہم نے اس کا اثر دیکھا ہے, اور ہم کلاسوں کو اس کو کلاسوں میں ریڈریس کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کیونکہ چہرے پڑتے ہیں اس کے پیچھے کیا دکھ ہے. تو میرے بچوں, آپ جب آئے تو ان کے گھر میں ایک بیٹا تھا, بچہ تھا, اس کا نام زید تھا. وہ 15 سال سے ان کے گھر میں تھا, وہ کسی اور کا بچہ تھا, آپ کے گھر میں پلا تھا. اس نے کہا, ان سے کہا زید اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے. کم سے کم وہ یہ کہتا کہ دیکھیے آپ اچھے باپ ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, بہت اچھی ہمدردی کرنے والے ہیں, سب میں آپ سچے ہیں, سب میں آپ امانت دار ہیں, لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے تھوڑی دیر سوچنے دیجئے کیونکہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے, مجھے سوچنے دیجئے. نہیں, اس نے کہا اگر آپ نہیں ہو سکتے ہیں تو دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اتنا قریب جاننے والا آدمی یہ گواہی دے رہا ہے, اتنا بچہ, ٹینڈر ہارٹڈ بچہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ اتنے ہی نہیں ہیں, آپ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں, بالکل آپ ہیں. دوست آدمی کو اتنا قریب جانتا ہے,
دوست اتنا قریب جانتا ہے کہ آدمی بے تکلف ہو جاتا ہے، اپنے راز بتا دیتا ہے، اپنے اندر کی بہت ساری چیزیں دوست سے بتا دیتا ہے۔ آپ کے بچپن کا دوست ہے حضرت ابوبکر صدیق، آپ سے صرف 2-2.5 سال چھوٹی عمر کے، آپ نے سب کچھ شیئر کیا ہوگا اس کے ساتھ، سب کچھ بتایا ہوگا حضرت ابوبکر کو، اور وہ بہت ذہین تھے، سب سے عقل مند تھے، سب سے سمجھدار تھے۔ آپ نے اس کو بتایا ابوبکر مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا۔ وہ اتنے زیرک تھے، اتنے انٹیلیجنٹ تھے، وہ کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دوست ہو، بچپن سے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے پیارے ہیں، آپ نے کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن آپ کہتے ہو اللہ کے رسول ہو، ذرا میں گھر میں مشورہ کرتا ہوں، یہ بات ذرا بڑی ہے۔ ایک دم سنتے ہی کہا اگر آپ رسول اللہ نہیں ہو سکتے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ دوست دوست کو کہتا ہے، اس میں بے تکلف کہتے ہیں ارے یار چھوڑو کیا کہتے ہو، اگر آپ رسول اللہ نہیں تو کون ہو سکتا ہے؟ اب میں پیارے بچوں ایک بات اور آگے زبردست بتانے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی کسی کو اتنا نہیں جانتا جتنا اس کو اپنی گھر والی جانتی ہے۔ انسان کی ساری کمزوریاں اس کو اپنی گھر والی جانتی ہیں۔ میرے باپ کو میری ماں مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ، اور وہ خدیجہ وہ 2 شادیاں کر چکی تھی، عرب سارا ان کو طاہرہ بولتا تھا، پاک دامن عورت، طاہرہ، یہ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ پاک دامن عورت، تجربہ کار، اس نے خود اپنی نظر سے حضور کو دیکھا اور ادھر سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کروں گی۔ 15 سال کا گیپ تھا عمر میں، یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، تو آپ کا نکاح اس سے ہوا۔ حضرت خدیجہ حضور کو جوانی جانتی تھی، بچپنا جانتی تھی، اپنے شوہر کی حیثیت سے جانتی تھی، تمام چیزوں